أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رکوع نمبر 10، آیت نمبر 87. وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے. کون کہتا ہے؟ یہ امت کہتی ہے، بنی اسرائیل. وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے. غلاف کسے کہتے ہیں؟ جو کسی خول میں بند ہوتا ہے، جیسے کیلا جو چھلکے میں بند ہوتا ہے، یا ایسی کوئی چیز جو کوٹڈ ہو، یعنی وہ بالکل بند کیا گیا ہو ہر طرف سے، اس سے نہ کوئی چیز باہر آ سکتا ہو نہ کوئی چیز اندر آ جا سکتا ہو، تو اس کو غلاف کہتے ہیں. جیسے کعبۃ اللہ پر غلاف ہے. کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے اس کی اینٹی نہیں بیچی جا سکتی، بلکہ مکمل غلاف ہے. ہمارے دلوں پر غلاف ہے. بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. کفر کس کو کہتے ہیں؟ ایک انکار کو کہتے ہیں. کفر انکار کو کہتے ہیں. to deny، انکار کرنا. to deny اور refused، کسی چیز کا انکار کرنا، refuse کرنا، deny کرنا. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہود اپنی تعریف میں کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر محفوظ ہیں. بجز اپنے دین کے کسی کی بات ہم کو اثر نہیں کرتی. اپنا دین، ان کا جو اپنا عقیدہ تھا، اپنا بنا ہوا عقیدہ. ایک ہوتا ہے نیچرل، ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل. ان کا اپنا آرٹیفیشل عقیدہ ہے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے.
اپنے دین کے کسی کی بات ہم کو اثر نہیں کرتی. ہم کسی کی چاپلوسی، سحر بیانی یا کرشمے اور دھوکے کی وجہ سے ہرگز ان کی مطابقت نہیں کر سکتے. دیکھیں نا ان کی بات کو. ہم کسی کی چاپلوسی، نبی ہمیشہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا وَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا، یعنی نرم بات کرو. تو ہر نبی نے نرمی سے کام لیا اپنے امت کو، دعوت بھی نرمی کے ساتھ دی، سختی کے ساتھ دعوت نہیں. تو نعوذ باللہ ادھر اس کو چاپلوسی بیان کرتے ہیں. سحر بیانی، سحر بیانی یعنی نبی کے بات میں تو نورانیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، اسپریچولیزم ہوتا ہے، تو اس میں اثر ہوتا ہے. تو یہ اس اثر کو یہ جادو سے، سحر بیانی سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ اس کی سحر بیانی ہے. اور دھوکے کی وجہ سے سحر بیانی یا کرشمے. ہر نبی کو معجزہ دیا گیا ہے، معجزات دیے گئے ہیں. ہر نبی کو معجزات دیے گئے ہیں. تو ادھر انہوں نے کرشمے، اس کو کرشمے کہا کہ کرشمے ہیں، اور دھوکے کی وجہ سے ہرگز ان کی مطابقت نہیں کر سکتے. مطابقت، تابعداری، اوبیڈینس. ہرگز ان کی مطابقت نہیں کر سکتے. حق تعالی نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وہ بالکل جھوٹے ہیں. اللہ اکبر، وہ بالکل جھوٹے ہیں. بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان کو ملعون اور اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. ملعون لعنت سے نکلا ہے. لعین بھی کہتے ہیں اور ملعون بھی کہتے ہیں، یعنی جس پر لعنت کی گئی ہو. اس میں مفعول ہے اور فعل اس کا لعنت ہے اور لعد ہے. اور اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان کو ملعون اور اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. اللہ نے ان کو ملعون بنا دیا ہے اور اپنی رحمت سے دور کر دیا. اس لیے کسی طرح دین حق کو نہیں مانتے. جب ان میں یہ خوبیاں ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں تو اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، ان کو ملعون کیا. اور اس لعنت کی وجہ سے ان کو رحمت سے دور کیا گیا، اور اسی لیے دین حق کو نہیں مانتے پھر. دین حق کو پھر نہیں مانتے. جب انہوں نے خود ہی انکار کر دیا تو اللہ نے بھی اوپر سے ان کو اور بھی یا اللہ پانور کا کنید شکو پانور کا چھے سٹھے ماچی، ہمیشہ وفاداری سے رہے. اگر کوئی آپ کو اچھی چیز دینا چاہتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نورانی زندگی عطا فرمانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا.
وحی کو کرشمے کا اور نبی کی باتوں کو سحر بیانی کا، یعنی وحی کو سحر بیانی کا، اور نبی کے زیادہ نرمی اور اخلاق کو چپلوسی کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، ان کو ملعون کر دیا اور اس کا راستہ بند کر دیا، اس لیے کسی طرح دین حق کو نہیں مانتے اور بہت کم دولت ایمان سے مشرف ہوتے ہیں۔ ہاں، ان میں ایسے بھی ہیں، سارے نہیں ہیں، ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں اور دین ایمان سے مشرف ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ بہت کم لوگ ہیں اور اصل لوگ وہی ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما، جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو، معہم، جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور پہلے سے، یستفتحون، فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں پر، فلما جاءہم، پھر جب پہنچا ان کو، جس کو ما عرفوا، پہچان رکھا تھا، کفروا بہ، تو اس سے منکر ہو گئے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر۔ جب منکر ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سو لعنت ہے اللہ کے منکروں پر۔ حضرت فرماتے ہیں تفسیر میں، ان کے پاس جو کتاب آئی وہ قرآن ہے، ان کے پاس جو کتاب آئی وہ قرآن ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انجیل کے بعد جو قرآن آئی وہ کتاب ہے، اور جو کتاب ان کے پاس پہلے سے تھی وہ توریت ہے، توریت ہوئی۔ قرآن کے اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو اللہ سے دعا مانگتے کہ ہم کو نبی آخر الزمان اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی، یہودیوں کی بات ہے، توریت، اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل سے کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو اللہ سے دعا مانگتے کہ ہم کو نبی آخر الزمان اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل سے کافروں پر غلبہ عطا فرما، پھر یہی دعا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکے تو منکر ہو گئے اور ملعون ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں تو تھا کہ حضور آخر الزمان آئیں گے، تو اس کے وسیلہ پر دعائیں نہیں مانگتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکے تو منکر ہو گئے اور ملعون ہو گئے، پر لعنت کی گئی، ملعون ہو گئے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، ان یکفروا،
کہ منکر ہوئے بما انزل اللہ، اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، اس ضد پر کہ اتارے، باغی اس ضد پر، یعنی اس ضد کا مطلب ادھر ضد نہیں ہے، ضد کا مطلب ادھر جو ہے وہ جیسے دنیا آخرت، آسمان زمین، یعنی ریپلیس کرنا، ضد مطلب یہاں ریپلیس کرنا، تبدیل کرنا، بما انزل اللہ، اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، باغیان عزت پر، ینزل اللہ کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، یعنی جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہو، کفر اور انکار ہے قرآن کا، اور انکار بھی محض ضد اور حسد کے سبب۔ اچھا جی دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، بئس ما اشتروا، بری چیز ہے، اشتروا وہ جس کے بدلے بیچا، انفسہم انہوں نے اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ منکر ہوئے، بما انزل اللہ اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، بغیاً عزت پر، عزت پر یعنی اس سرکوبی پر، یہاں سے ضد سے مراد سرکوبی ہے، مخالفت ہے، ان ینزل اللہ کہ اتارے اللہ، من فضلہ اللہ اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، فباءوا سو کمال آئے، بغضب غصہ پر، علی غضب غصہ پر غصہ، ایک غضب تو یہ کہ قرآن بلکہ ان کے ساتھ اپنی کتاب کے بھی منکر ہو کر کافر ہوئے، قرآن کی بھی منکر ہوئے اور اپنی کتاب کی بھی منکر ہو کر کافر ہوئے، دوسرے محض حسد اور ضد سے پیغمبر وقت سے انحراف اور خلاف کیا۔ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اس سے پہلے آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب آتے ہیں اس کی طرف، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، شرط ہے، پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس پر ایمان شرط ہے، ہمارے لیے بھی شرط ہے، ٹھیک ہے، قرآن پر چلنا شریعت ہے اور ان کو ماننا اللہ کی طرف سے شرط ہے، لیکن اب وہ منسوخ ہو چکی ہے، اس کی اصل جو ہے وہ حالت نہیں رہ پائی، تو لہٰذا ہمیں نہ اس پر عمل کا حکم ہے اور نہ ہمیں اس کی اسٹڈی کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا کہ آپ کیوں جو ہے پچھلے ان کی کتاب کو پڑھتے ہیں، کیا ضرورت ہے، کیا قرآن آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے، ایمان ہمارا ہے، وہ حق کتابیں تھی، لیکن اب ان کی شکل بگڑ گئی ہے مکمل طور پر، اور ہمیں اس کا مطالعہ اور اس پر چلنا ہمارے لیے فرض نہیں ہے،
فرض ہمارے لیے قرآن پر چلنا ہے، شریعت کے مطابق۔ قرآن ہمارا شریعت ہے، حدیث ہماری شریعت ہے، اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، یہ ہماری شریعت ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کو جو ان کے معاصی پر عذاب ہوگا۔ معاصی کس کو کہتے ہیں؟ گناہ۔ اگر مسلمانوں کو ان کے گناہ پر عذاب ہوگا، یعنی تھوڑے مدت کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، بغرض تذلیل۔ البتہ کافروں کو بغرض تذلیل عذاب دیا جائے گا، نہ بغرض تذلیل۔ مسلمانوں کی تذلیل نہیں ہوگی، بلکہ کافروں کو، البتہ کافروں کو بغرض تذلیل عذاب دیا جائے گا، یعنی اس کو ذلت ہوگی اور خواری ہوگی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، مہین کا معنی اہانت، اہانت یعنی ذلت۔ صدق اللہ مولانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری دم تک، آخری سانس تک قرآن سے جڑے رکھے۔ سبحانک، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔